فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جلد دوم، سورہ مائدہ۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں، جبکہ خود مسیح کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی پرستش کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا بتحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تفسیری آیات۔ نمبر 1، آیت کے پہلے حصے کی تفسیر اسی سورہ کی آیت نمبر 17 میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 2، موجودہ تحریف شدہ انجیل میں قرآن مجید کے اس بیان کی تائید موجود ہے، چنانچہ متی 4:10 میں آیا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف کسی کی عبادت کر، اور لوکا میں آیا ہے تو خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف کسی کی عبادت کر، اور لوکا 18 اور 19 میں آیا ہے یسوع نے اس سے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا ہے۔ یہ انجیل تحریف شدہ انجیل کے ریفرنس ہیں۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 566 اور انجیل یوحنا جلد 7 کی صفحہ نمبر 3 میں آیا ہے ابدی زندگی یہ ہے کہ لوگ تجھے پہچان لیں کہ تو ہی واحد حقیقی خدا ہے اور یسوع مسیح وہ ہیں جن کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی تمام شریعتوں میں یہ بات واضح کر کے بتائی کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ جنت اللہ کی خوشنودی کی جگہ ہے اور سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی اللہ کا درجہ دے دیا جائے۔ مسیحیت میں موجود مواحدانہ تعلیمات کی بنا پر ہر زمانے میں خود مسیحوں میں کوئی نہ کوئی موحد موجود رہتا ہے۔ چنانچہ اسپین کے معروف طبیب اور عالم سرویٹوس نے عقیدہ تثلیث کا انکار کیا تو مسیحیت کے دونوں فرقوں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ چنانچہ یہ وہاں سے بھاگے تھے مگر جنیوا میں یہ گرفتار ہوئے، ان پر مقدمہ چلا اور ان کو جلا دیا گیا۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بتحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں بے شک اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جبکہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ ہی آتے تو ان میں سے کفر کرنے والوں پر دردناک عذاب ضرور واقع ہوگا۔ تفسیری آیات ہیں۔ مسیحوں کا عقیدہ ہے کہ باپ بیٹا روح القدس میں تین اقنوم اصل ہیں، ان میں سے ہر ایک الگ الگ بھی خدا ہے اور تینوں مشتمل مل کر ایک خدا ہیں۔ ان کا عقیدہ تثلیث کن مراحل سے گزر کر وجود میں آیا، اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ خود اناجیل میں موجود تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید کے داعی اور الہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں، الموسوعۃ العربیہ المیسرہ صفحہ نمبر 978۔ نمبر 2، ایک شخص سے عقیدہ تثلیث کے بارے میں سوال کیا گیا جو تازہ مسیحی ہوا تھا، تو اس نے کہا ایک تین ہیں اور تین ایک ہیں، ان میں سے ایک سولی چڑھ گیا اور مر گیا، لہذا سب مر گئے۔ چونکہ یہ سب ایک واحد میں تھے لہذا اس وقت کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا موجود رہ گیا ہے تو وحدت ٹوٹ جاتی ہے، اگر کوئی خدا موجود رہ گیا ہے تو وحدت ٹوٹ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 567۔ عبادت کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عقیدہ توحید ان کے شاگردوں میں موجود رائج تھا۔ چنانچہ انجیل برنابا عقیدہ توحید اور مسیح کے رسول ہونے کے قائل ہے، لیکن بعد میں بت پرستانہ ذہنیت کے لوگ اس مذہب میں داخل ہونے کی وجہ سے دین مسیحیت کی اصل شکل و صورت مسخ ہو کر رہ گئی۔ سب سے پہلے یہ اختلاف وجود میں آیا کہ حضرت مسیح اللہ ہے یا رسول۔ چنانچہ ایک نظریہ تو پہلے سے ہی قائم تھا کہ مسیح اللہ کے رسول ہیں، دوسرا نظریہ یہ بنا کہ مسیح اللہ کے رسول ضرور ہیں لیکن ان کا اللہ کے پاس ایک خاص مقام اور اللہ سے ایک خاص ربط ہے۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تاہم مخلوق بھی ہیں۔ چوتھا نظریہ یہ وجود میں آیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور مخلوق نہیں ہیں، باپ کی طرح قدیم ہیں۔ چنانچہ 325 عیسوی میں ان اختلافات کی تصفیہ کے نیکیا میں ایک نون یہ خوف یہ نیکیا میں ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں 48,000 علماء اور ماہرین نے شرکت کی۔ چنانچہ روم کا شہنشاہ قسطنطین جو بت پرست ہے، بت پرست سے تازہ نصرانی بن گیا تھا اور مسیحیت کے بارے میں اسے کچھ علم نہ تھا۔ اس نے نظریہ اپنا لیا کہ مسیح ہی خدا ہے، اس نظریے کو دوسروں پر مسلط کیا اور باقی مذاہب پر پابندی لگا دی، خصوصاً نظریہ توحید پر۔ اس کے بعد روح القدس کے بارے میں ایک نیا اختلاف سامنے آیا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے روح القدس کو بھی خدا کا درجہ دیا اور کچھ منکر ہو گئے۔ 381 عیسوی میں قسطنطنیہ میں ایک اور اجتماع ہوا جس میں یہ فیصلہ صادر ہوا روح القدس روح اللہ ہیں، روح اللہ اللہ کی حیات ہے۔ اگر ہم نے روح اللہ کو مخلوق کہا تو اللہ کی حیات مخلوق ہو جاتی ہے، اگر اللہ کی حیات مخلوق ہوتی ہے تو اللہ حی نہ ہوا، اور اگر ہم نے اللہ کو حی زندہ نہیں سمجھا تو ہم کافر ہو گئے۔ چنانچہ اس اجتماع میں روح القدس بھی خدا کے درجے پر فائز ہو گیا اور باپ بیٹا اور روح القدس کی تثلیث کو آخری شکل دے دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور اختلاف حضرت مسیح علیہ السلام کے الہی اور انسانی پہلو کے بارے میں وجود میں آیا، اور ان میں سے کچھ نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہاں ایک اقنوم الف قاف نون واو میم اقنوم ہے اور ایک طبیعت الہی اقنوم باپ کی طرف سے ہے اور انسانی طبیعت حضرت مریم علیہ السلام علیہ کی طرف سے ہے، لیکن اس نظریے کے کافی مخالفین موجود تھے۔ چنانچہ اس اختلاف کے فیصلے کے لیے ایک اور اجتماع 431 عیسوی میں شہر افس افس میں منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ ہوا مریم عذرا اللہ کی والدہ ہیں اور مسیح علیہ السلام برحق خدا ہیں اور انسان بھی ہیں۔ اور صفحہ نمبر 568
اور دونوں طبیعتیں ایک ہی اقنوم میں جمع ہیں۔ اس کے بعد اسی شہر افس میں ایک اور اجتماع ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا حضرت مسیح ایک ہی طبیعت کا نام ہے جس میں لاہوت اور ناسوت دونوں جمع ہیں، لیکن یہ نظریہ بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اختلاف گرم رہا، چنانچہ 451 عیسوی میں خلیفہ دنیا کالسٹن میں ایک اور اجتماع ہوا۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا مسیح ایک نہیں دو طبیعتوں کے مالک تھے، لاہوت ایک طبیعت ہے اور ناسوت اپنی جگہ ایک اور طبیعت ہے، یہ دونوں مسیح میں جمع ہو گئی ہیں۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ آخر یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ راز باز خاتون تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ تفسیر آیات۔ الوحیت مسیح کی نفی پر اس آیت میں چند ایک دلائل موجود ہیں۔ نمبر 1، قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح علیہ السلام صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کو آیات عطا ہوئی، ان کے ہاتھ میں معجزات صادر ہوئے، ان پر شریعتیں نازل ہوئیں، ان کو کتاب عطا کی گئی۔ مسیح بھی اسی سلسلے انبیاء کی ایک کڑی ہے، ان پر کتاب نازل ہوئی تو سابقہ انبیاء پر بھی کتابیں نازل ہوئیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، محاضرات فی النصرانیہ، محمد ابو زہرہ سے تلخیص، صفحہ نمبر 569۔ کتابیں نازل ہوئیں، ان کے بغیر باپ کے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا ہے، ان کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوئے ہیں تو خلیل کے لیے آگ گلستان بن گئی ہے، ان سے بیماروں کو شفا ملتی ہے تو عصائے کلیم سے پانی کے چشمے پھوٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ، اور ان کی والدہ راست باز خاتون تھی، وہ اس بات پر بھی راست باز تھی کہ وہ یہودیوں کی طرف سے عائد کردہ تمام اتہامات سے پاک ہیں، اور اس بات پر بھی وہ صدیقہ تھی کہ مسیح کو انہوں نے جنا ہے اور ماں سے جنا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں انسان تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس میں بھی 2 نقطے ہیں، حضرت مسیح بالکل حضرت مریم کی طرح جسمانی ضرورتوں کے محتاج تھے اور کھانا کھاتے تھے، اور دونوں ایک طرح کے بشر تھے۔ ان میں سے ایک خدا ہو اور دوسرا نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ اگر دونوں کو خدا مانتے ہیں تو اس صورت میں بھی عقیدہ معقول نہیں، کیونکہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کھانے کا محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جسم تحلیل ہوتا ہے اور تحلیل شدہ اجزاء کا تدارک طعام کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس طرح ایک جسم اپنی حیات کو برقرار رکھنے کے لیے طعام کا محتاج ہے، جس کی حیات طعام کی محتاج ہو وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، مسیح میں خدا ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں، وہ سلسلہ انبیاء میں ایک نبی ہے۔ نمبر 2، کھانا پینا، سردی گرمی محسوس کرنا مخلوق محتاج اور بندہ ہونے کی نشانی ہے۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی؟ اور اللہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ انسان کسی ہستی کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ کائنات کے خالق و مالک ہے، اسی طرح وہ ہر خیر و شر اور نفع و نقصان کی بھی مالک ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز کسی بھی خیر و شر کی مالک نہ ہو، وہ خود کسی اور کی مملوک ہو، تو وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ ثانیاً
نقصان اور نفع کا ذکر اس لیے کیا ہو کہ اگرچہ عبادت کا معیار اس کا اہل ہونا اور کمال کا مالک ہونا ہے، لیکن اکثر لوگ دفع ضرر کی خاطر اور خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور نفع کی خاطر عبادت کرنا بھی انسانی فطرت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ دفع ضرر پر قادر ہیں، نہ کسی نفع کے حصول پر۔ اہم نکات ہیں: نمبر 1، انسان اپنی عبادت میں بھی دفع ضرر اور جذب منفعت کی طمع رکھتا ہے۔ نمبر 2، عبادت سے دفع ضرر اور حصول منفعت کو اس آیا میں ضمناً قبول کیا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، لا تغلو۔ سابقہ آیات کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے کہ مسیحوں نے اپنے دین میں غلو اور مبالغہ کے کتنے مراحل طے کیے۔ نمبر 2، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۔ اس آیت میں ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہے، وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس میں غلو اور مبالغہ کا اصل سرچشمہ کہاں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی پیروی سے آیا ہے جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا تھے۔ مسیحی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے کہ ان کے دین میں خرافات دو گروہوں کی طرف سے داخل ہوئے ہیں، ایک یہود اور دوسرا یونان کے بت پرست۔ اس مطلب پر گواہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں مسیح عالم صفحہ نمبر 571، مسیح عالم ریور نین چارلس اینڈرسن سکاٹ کا مقالہ ہے۔ ریور نین چارلس اینڈرسن سین کاف الف ٹے سکاٹ کا مقالہ ہے، جس میں اعتراف کرتے ہیں کہ باپ بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی بہم پہنچائی ہوئی ہیں۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، ان پر لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جن برے کاموں کے وہ مرتکب ہوتے تھے ان سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، لعن الذین کفروا۔ حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے، اس کا ذکر عہد عتیق اور عہد جدید میں موجود ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قانون سب ہفتے کے دن مچھلی شکار کرنے کے حکم کو توڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تکذیب کی۔ ذالک، بنی اسرائیل کے ملعون واقع ہونے کے دو بنیادی اسباب کا ذکر ہے۔ نمبر 1، بما عصوا، ایک تو ان کا عصیان اور سرکشی ہے، عین صاد یہ الف نون عصیان۔ دوسرا، لا یتناہون، وہ منکرات کے ارتکاب سے باز نہیں آتے تھے، یعنی منکرات اور برائیوں میں یہ آگے کوئی لگام نہ تھی۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انبیاء کی زبان سے ملعون ہونے والے ملعون ہی ہوتے ہیں، انبیاء کی لعنت رحمت میں نہیں بدلتی، جیسا کہ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں بعض ملعونوں کو بچانے کے لیے حدیث گھڑ لی۔ اہم نکات ہیں اس کے۔ نمبر 1، بنی اسرائیل خود اپنی قوم میں مبعوث ہونے والے انبیاء کی زبان سے ہی ملعون قرار پائے ہیں۔ صفحہ نمبر 572۔ پوائنٹ نمبر 2، لعن الذین، جس معاشرے میں لوگ برائیوں سے باز نہ آئیں ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ کانوا لا یتناہون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ آپ ان میں سے بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی اور ان کی طرف نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تفسیری آیات نمبر 1۔ ترا کثیرا منہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاصر بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب پر ایمان رکھتے اور ان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین تو ان کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 2، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اور اگر یہ لوگ اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے، خواہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکرین سے دوستی نہ کرتے۔ سلسلہ آیات اہل کتاب خاص کر یہودیوں کے بارے میں ہے، لہٰذا آیت میں النبی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہودیوں میں بہت سے لوگ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے تقاضوں کے خلاف ورزی کر کے فاسق ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 573۔ اہم نکات۔ یہود اسلام کے مقابلے میں اپنے دیگر دشمنوں سے صلح کے لیے آمادہ ہیں۔ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نمبر 2 پوائنٹ ہے اسلام کے دشمنوں سے دوستی کرنا یہود کی قدیمی روش ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اے رسول، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پائیں گے اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے۔ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صفت لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تشریحی کلمات۔ کسی سین، قوف سین عربی میں رات کو کسی شے کے طلب کرنے کے معنوں میں ہے۔ علماء نصارہ شب بیداری عابد ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کسی سین کہا ہے، اور یہ امکان بھی دیتے ہیں کہ یہ لفظ سریانی یا لاطینی سے منتقل ہو کر عربی میں داخل ہوا ہے۔ یہ فارسی کے لفظ کشیش کا معرب ہے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں میں قسیس دوسرے درجے پر آتا ہے، شماس، قسیس، اسقف۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، سابقہ آیت میں یہ بتا دیا کہ یہود و مشرکین میں قدر مشترک اسلام دشمنی ہے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کے مشترک جرائم کا بھی تفصیل سے ذکر ہوا۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے درمیان ایک قسم کا موازنہ ہو رہا ہے کہ ان میں کون اسلام دشمنی میں پیش ہے۔ نمبر 2 ہے الیہود والذین اشرکوا، اسلام کے دو دشمنوں یہود اور مشرکین میں سے یہود کا ذکر پہلے فرما کر اشارہ فرمایا، ان دونوں میں سے بھی شدید دشمن یہود ہے۔ چنانچہ یہ بات کسی سے پوشیدہ ہے کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک یہود کی اسلام دشمنی سب سے زیادہ رہی ہے۔ مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی سے لے کر آج تک اسلام مسلمانوں کو کس دشمنی سے اذیت پہنچی ہے تو اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے۔ اسلامی تعلیمات اور مقدسات کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک یہود دماغ کام کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 574۔
پوائنٹ نمبر 3 ولی تجدن اقربہم، یہ بات محتاج بیان نہیں کہ یہود و مشرکین اسلام دشمنی کے کس قدر آگے رہے ہیں، البتہ یہ بات وضاحت طلب ہے کہ نصارہ اسلام والوں سے دوستی میں سب سے آگے، اگرچہ صلیبی جنگوں میں اور آج تک اسلام کے خلاف اسرائیل اور یہود کی حمایت میں عیسائیوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، تاہم جب اسلام کی دعوت دنیا کے 4 سو پھیل رہی تھی تو یہودیوں کی یہ نسبت عیسائی سربراہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا چنانچہ حبشہ کے نجاشی، روم کے ہرقل اور مصر کے مقوقس نے اس دعوت پر یا تو لبیک کہا یا احسن طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا، اور آج تک مسیحی اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نصارہ سے مراد زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی نصارہ لیتے ہیں۔ ایک موقف جو قرین واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ مراد نصارہ بعنوان مکتب نہیں اگر ایک گروہ ہے، چنانچہ اس آیت میں یہود کا نام بعنوان مکتب لیا ہے، اور نصارہ کا جب ذکر آیا ہے تو فرمایا الذین قالوا انا نصارى، اہل ایمان کے ساتھ دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ ان میں ایک گروہ کا ذکر ہے جو دین نصارہ کے ساتھ منسلک تھے۔ اس پر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اگلی آیت 83 میں اس گروہ کے اوصاف کا ذکر ہے، آیت نمبر 84 میں اس گروہ کی زبان سے ان کی مثبت موقف کا ذکر ہے، آیت نمبر 85 میں ان کے لیے جزائے خیر کا ذکر ہے۔ یہ ساری باتیں مکتب نصارہ کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہتے ہیں انا نصارى، اس گروہ کے مسلمانوں کے قریب تر ہونے کی وجہ اور سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں علماء موجود ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہے، چونکہ تکبر راہ حق کی طرف آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی ایک ایسا گروہ تھا جس میں ایسے علماء موجود تھے جو تکبر کی بد صفت سے متصف نہ تھے۔ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جن عیسائیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ ایک قوم گزری ہے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر تھی۔ ابن عباس سے روایت ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ آیت نصارہ کے بارے میں ہے، اس نے جھوٹ بولا، بلکہ یہ ان 40 نصرانیوں کے بارے میں ہے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں تفسیر عیاشی، صفحہ نمبر 575۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ان میں سے 30 افراد حبشہ اور 8 افراد شام سے تھے۔ اہم نکات: علماء کا وجود قبول ہدایت کے لیے فضا کو سازگار بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، تکبر اور نخوت ہر قسم کی ہدایت کے لیے رکاوٹ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدل ان کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے۔ شان نزول ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی، جس پر نجاشی اور ان کے علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ سابقہ اور یہ آیت دونوں نجاشی اور اس جیسے نصرانیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 پوائنٹ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات سنتے ہیں تو فرط جذبات سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر کسی بات کا اظہار لفظوں سے نہیں ہو سکتا تو آنسو مؤثر ترین ذریعہ ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ جس تاثر کا اظہار آنسوؤں سے ہوتا ہے وہ لفظوں سے نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے مما عرفوا من الحق، یہ آنسو حق کی معرفت کی وجہ سے آ رہے ہیں، لہذا یہ معرفت حق کے آثار ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں تفسیر تبیان، صفحہ نمبر 576۔
پوائنٹ نمبر 3 یقولون ربنا آمنا. اس معرفت کے بعد اقرار بالایمان ایک لازمی امر تھا، چنانچہ وہ ایمان لے آتے ہیں. نمبر 4 پوائنٹ ہے فاکتبنا مع الشاہدین. اسلام کی حقانیت کی شہادت دینے والوں کی صف میں داخل کرنے کی درخواست بھی اسی معرفت کے آثار میں سے ہے. اہم نکات. نمبر 1 رقت قلب بیداری روح اور معرفت حق کی علامت ہے. نمبر 2 لہٰذا جن کی آنکھیں اشبار نہیں ہوتی ان کی روحیں جامد اور معرفت حق کے لیے نااہل ہوتی ہیں. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور ہم اللہ پر اس حق پر کیوں نہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے گا. اللہ نے اس قول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں. تفسیر آیات. یہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں جو اہل اسلام سے محبت رکھتے ہیں اور ایمان لانے کے لیے آمادہ ہیں. نمبر 1 وما لنا لا نؤمن باللہ. تاریکی چھٹ جانے سے حق نظر آنے کے بعد ہم کیوں ایمان نہیں لائے؟ ہم کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ نمبر 2 وَنَطْمَعُ أَن يَدْخُلَنَا. ہمیں امید ہے کہ حق کی معرفت کے بعد ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم صالحین کی صف میں شامل ہو جائیں گے. صفحہ نمبر 577. نمبر 3 پوائنٹ ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. ان لوگوں نے ایمان کے اظہار میں جو باتیں کہیں، ان باتوں کے عوض میں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. ان کے ایمان کے لیے پہلا مرحلہ اقرار باللسان ہے، لہذا فرمایا بما قالوا. اور جو باتیں ان لوگوں نے کی ہیں ان کے عوض میں اللہ ان کو ثواب میں جنت عطا فرمائے گا. جنت عنایت فرمائی ہے، اللہ نے ان کو ثواب میں جنت عنایت فرمائی ہے. اہم نکات ہیں اس کے. نمبر 1 معرفت حق کے بعد ایمان لانا معقول نہیں. نمبر 2 صالحین میں شامل ہونے کی آرزو امید ایمان لانے پر موقوف ہے. نمبر 3 مثبت باتوں کا بھی صلہ ہوتا ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو. اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا. اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اس اللہ کا خوف کرو جس پر تمہارا ایمان ہے. تفسیری آیات. نمبر 1 لا تحرموا. اہل ایمان کی توجہ ان کے ایمان کے تقاضوں کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ کائنات پر خواہ عالم تکوینی وہ تخلیق ہو یا عالم تشریع وہ تقنین، اللہ کی حاکمیت ہے. اس میں دخل اندازی نہ کرو اور حلال و حرام کی شریعت سازی کا کام اپنے ہاتھ میں مت لو. حلال و حرام وہی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اللہ کے مقرر کردہ احکام کو اعتنا میں نہ لانا اس کی طرف سے قائم کردہ حد سے تجاوز کے مترادف ہے. نمبر 2 وَکُلُوا. پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ. اسلام دین فطرت ہونے کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ انسانی فطرت اور اس کے کائناتی تقاضے اسلام کے ہر حکم کے پیش نظر ہوں. ایک طرف انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہو اور دنیا کی مختلف چیزوں سے لذت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اس میں وضعیت فرمائی گئی ہے. پھر ان سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت بھی ہو ممکن نہیں، اور زمین میں صرف بقائے حیات کی محدود چیزیں نہیں ہیں، بقائے حیات کی محدود چیزیں ہیں.
صفحہ نمبر 578. بقائے حیات کی محدود چیزیں ہیں. یہ مقصد تو صرف گندم یا جو کے دانے پہ بھی پورا ہو سکتا ہے، بلکہ مختلف رنگ اور مختلف لذت کی ہزاروں چیزوں کو زمین میں پیدا کر کے ان کو اپنے بندوں پر حرام کر دے کیسے ممکن ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزقہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا؟ یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. البتہ شریعت اور قانون پر ایمان و عمل ضروری ہے، جس کے تحت ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کی پہچان ہو جاتی ہے. اس سے ان لوگوں کے اس خیال کی رد ہو گئی جو عیسائی راہبوں، ہندوؤں، بدھ مذہب کے لوگوں اور تصوف زدہ افراد کی طرف ترک لذت کو روحانی ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ اس ذہنیت کے ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکیزہ پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. دیکھو میں رات کو سوتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا. جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. اہم نکات ہیں. نمبر 1، اسلام میں رہبانیت ترک دنیا کا تصور نہیں ہے. نمبر 2، تخلیق یا تقنین قاف نون یہ نین تقنین ہر چیز پر اللہ کی حکمت ہے، بندہ اپنی طرف سے دخل نہیں کر سکتا. نمبر 3، ایمان کا لازمہ تقوی ہے، یعنی یقین کا لازمہ خوف، جیسا کہ بے یقین کا لازمہ لاابالی ہے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ